سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان اور دیگر ائمہ کرام سے کیے گئے سوالات جو مختلف اوقات میں ان سے پوچھا گیا، انہیں ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت کی طرف اور پھر شامل کرتے ہیں کچھ سوالات جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے کیے گئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے در اقدس سے گھر سے باہر تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ کیفیت یہ تھی کہ خوشی کے آثار چہرے انور سے ظاہر تھے، خوش تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اتنا خوش تھے کہ صاف ظاہر تھا چہرہ انور سے کہ نبی پاک علیہ السلام خوش ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی وجہ ارشاد فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام، فرمایا جبرائیل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ آپ کا رب فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت بھیجے؟ فرمایا پیارے محبوب، کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں، کیا آپ اس پر خوش نہیں ہیں؟ اور فرمایا، اور اگر وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک بھی پڑھیں، سلام بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی حدیث پاک کی طرف، آج کے پوچھے گئے سوال کی جانب۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت عثمان بن اسود رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا، من این جئت، فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ فقال، تو اس آدمی نے کہا، شربت من زمزم، کہنے لگا میں زمزم شریف پی کر آ رہا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا، اشربت منہا کما ینبغی، ارشاد فرمایا کیا تو نے زمزم شریف کو ایسے ہی پیا ہے جیسے پینا چاہیے، جیسے اس کے پینے کا طریقہ ہے، کیا تو نے زمزم ایسے ہی پیا ہے؟ وہ جو آدمی آیا تھا وہ کہنے لگا، وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابن عباس، کہنے لگا کہ یا سیدی اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے پیتے ہیں زمزم شریف؟ کیا طریقہ کار ہے زمزم شریف پینے کا؟ اللہ اکبر۔ یہ سوال اس آدمی نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرمائیے، سنیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں زمزم شریف کو پینے کا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا شربت منہا فاستقبل القبلۃ،
ارشاد فرمایا کہ جب تو زمزم شریف پینے لگے تو تجھے چاہیے کیا کرے؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ اللّہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لو، یعنی بسم اللہ شریف پڑھو۔ فرمایا وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا، اور پھر 3 سانس میں پیو، ارشاد فرمایا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا، اور ارشاد فرمایا اتنا پیو پیٹ بھر کے پیو، سیر ہو کر پیو۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا، اور جب تم پی چکو زمزم شریف تو پھر کیا کرو؟ فرمایا پھر اللہ کی حمد کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، الحمدللہ کہو۔ فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیتم بیننا وبین المنافقین انہم لا یتضلعون من زمزم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں میں فرق یہ ہے، ہم میں اور منافقوں میں نشانی یہ ہے، فرق یوں کیا جا سکتا ہے، کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہم لا یتضلعون من زمزم، ارشاد فرمایا منافق سیر ہو کر زمزم پی ہی نہیں سکتا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ منافق پیٹ بھر کے زمزم شریف پی سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں، مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق کو بیان فرمایا، یعنی زمزم شریف بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو مومن اور منافق میں فرق کرنے والی ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، جو طریقہ کار حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ بھی قابل غور ہے کہ زمزم شریف کیسے پینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہ مکہ پاک میں کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے جا کر زمزم شریف پینے کی سعادت کو پائے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حجاج کرام، وہ عمرہ کی سعادت پانے والے مسلمان جو آتے ہیں اپنے ملک کی طرف آتے ہیں تو پھر ساتھ میں زمزم شریف بھی لے آتے ہیں اور یوں نوش کرنے کو مل جاتا ہے، سعادت مل جاتی ہے۔ تو اب پینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے کا پورا طریقہ کار ارشاد فرمایا ایک تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کرے بندہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اور پھر فرمایا کہ 3 مرتبہ سانس لے، یعنی ایک بار پیا، پھر ایک مرتبہ پیا، پھر تیسری مرتبہ پیے، اور فرمایا تھوڑا سا نہیں بلکہ تضلع منہا، پیٹ بھر کے پیے، خوب سیر ہو کر، اور پھر آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زمزم شریف اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائیں، اور یہ کہنے کو ایک پانی ہے لیکن در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا یہ مجموعہ ہے۔ زمزم شریف میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ زمزم شریف میں دعاؤں کی قبولیت ہے، زمزم شریف میں بیماروں کی شفا یابی ہے، زمزم شریف میں جو مانگو وہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ماء زمزم لما شرب لہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمزم شریف کی برکت یہ ہے، اسے جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ کریم وہ مقصد پورا فرما دے گا۔ فرمایا فَإِن شَرِبْتَهُ تَشْتَفِي بِهِ شَفَاكَ اللَّهُ۔ ارشاد فرمایا اگر تم زمزم شریف اس لیے پیتے ہو کہ تمہیں شفا مل جائے، یہ مقصد ہے کہ بیماری دور ہو جائے، شفا مل جائے، ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس مقصد کے لیے پیتا ہے شفاک اللہ، اللہ کریم تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن شَرِبْتَهُ، اور اگر پینے کا مقصد یہ ہے، زمزم شریف پی رہا ہے اور مقصد کیا ہے؟ مستعیذاً، پناہ مانگتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو، ارشاد فرمایا اللہ کریم تمہیں پناہ عطا فرما دے گا۔ فرمایا وَإِن شَرِبْتَهُ، اور اگر پینے کا مقصد یہ ہے کیا کہ میری پیاس ختم ہو جائے، ارشاد فرماتے اللہ کریم پیاس کو دور فرما دے گا تم سے۔ پھر ایک اور روایت میں
کچھ یوں تھوڑے سے فرق کے ساتھ الفاظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس لیے پیتے ہو، کس لیے؟ کہ تم سیر ہو جاؤ، یعنی کھانا نہیں کھایا بندے نے اور زمزم شریف اس لیے پی رہا ہے تاکہ کھانا بھوک ختم ہو جائے۔ زمزم شریف وہ پانی ہے، اگر بھوک ختم کرنے کے لیے پیا جائے تو اللہ کریم بھوک کو ختم فرما دیتا ہے، پیاس کو ختم کرنے کے لیے پیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیاس کو ختم فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سیر ہونے کے لیے پیے کہ پیٹ بھر جائے تو ارشاد فرمایا کہ زمزم شریف سے اللہ کریم اس بندے کا پیٹ بھر دے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص بھوکا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، زمزم شریف کو پی لیتا ہے تو یہ اسے ویسی ہی توانائی، ویسی ہی طاقت دے گا، ویسا ہی کام کرے گا جیسے کھانا کیا کرتا ہے۔ جیسے روٹی سے بندہ سیر ہو جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، ارشاد فرمایا زمزم شریف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی برکت رکھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زمزم شریف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اتنی فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں اس کی، اور اتنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پینے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیماریوں کی شفا کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام ترغیب دلایا کرتے تھے زمزم شریف کی، اور بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مریضوں کے اوپر چھڑک دیا کرتے تھے زمزم شریف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کو تو زمزم شریف ہے، پانی ہے ظاہر میں، لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا مبارک انداز رہا ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمزم شریف جس مقصد کے لیے پیو یہ اسی لیے ہے، جس مقصد کے پورا کرنے کے لیے آدمی اس کو پیے گا، ارشاد فرمایا اللہ کریم اس کو پورا فرما دے گا۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام، اللہ کے نیک بندے، ان کا مبارک انداز کیا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ لیجئے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے شاگرد ہیں وہ بھی، بلکہ خود حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز کیا ہے، جب آپ زمزم شریف پیتے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، کیسے؟ کہتے تھے اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، عرض کرتے تھے اے میرے اللہ، اسألک علما نافعا، میں تجھ سے نفع مند، نفع دینے والا، فائدہ دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں یا اللہ۔ اے اللہ، ورزقا واسعا، اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں، اور پھر وشفاء من کل داء، مولا ہر بیماری سے شفا کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک انداز دیکھیے، رزق کی کثرت وہ بھی مانگ رہے ہیں، کب؟ زمزم شریف پیتے وقت، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر رہے ہیں بیماریوں سے بھی شفا عطا کر دے، مولا علم بھی وہ عطا کر دے جو نفع دینے والا ہے، اور مانگ کب رہے ہیں؟ زمزم شریف پیتے وقت۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، ہم کیا مانگتے ہیں اپنے لیے اور کیا مانگنا چاہیے۔ یقیناً دنیا کی نعمتوں کا سوال کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، آخرت کی نعمتیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ زمزم شریف کے کنویں پر آئے، ایک ڈول پینے کے لیے نکالا آپ نے، اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے دعا مانگی، کیا؟ اللہ اکبر۔ چونکہ آپ بہت بڑے محدث ہیں، وہ حضرات جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث پاک کا علم عطا فرمایا ہے، یعنی جو محدثین کرام ہیں، ان کا ایک اپنا ہی انداز ہے۔ جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا انداز کیا تھا؟ وہ حدیث پاک جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم شریف اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے، یہ جو حدیث پاک ہے۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث پاک کی سند پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے یہ حدیث پاک پہنچی ہے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، فلاں 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 کے وسیلے سے، فلاں فلاں کی سند سے مجھے یہ حدیث پاک پہنچی ہے۔ کون سی؟ کہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اسی کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ عربی الفاظ جو ہے وہ برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم لما شرب لہ۔ تو عرض کرتے ہیں مولا یہ حدیث پاک مجھ تک پہنچی ہے، یا اللہ میں چونکہ زمزم اسی لیے ہے جس کے لیے پیا جائے، اے اللہ میں اس لیے پی رہا ہوں کہ قیامت کی پیاس سے مجھے محفوظ فرما دے، میری حفاظت فرما، میرا تحفظ فرما۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت کی پیاس سے بچنے کی نیت سے زمزم شریف پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زمزم شریف پیتے وقت مانگے جانے والی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے، اور واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے بیماری سے شفا کے لیے کہ فلاں بندہ ٹھیک ہو جائے زمزم شریف پیا، اسی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کی اس مراد کو پورا فرما دیا، بیماری کو دور فرما دیا۔ بلکہ بعض بزرگان دین وہ ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کے متعلق وہ ہے 40 سال سے بے اولاد تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے زمزم شریف اس نیت کے ساتھ پیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بیٹا عطا فرمائے، اور بیٹا بھی وہ جو عالم دین ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمزم شریف پی کر کی گئی دعا کو قبول فرمایا۔ 40 سال سے بے اولاد تھے، اللہ کریم نے بیٹا بھی عطا فرمایا، اور بیٹا بھی وہ جو آگے چل کے حضرت امام ابن جزری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا امام جو ہے وہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یقیناً حق ہے۔ بلکہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا مبارک انداز تو یہ تھا کہ وہ ادھر دعا مانگتے تھے زمزم شریف پی کر، اور ادھر اللہ کریم جو ہے وہ پوری فرما دیا کرتا تھا۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ہاتھوں ہاتھ دعا کی قبولیت کیسے ظاہر ہوئی۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا مبارک انداز ایسا ہوتا تھا، انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر اتنا یقین تھا، اس قدر اعتماد تھا، اور ہونا بھی چاہیے، ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا زمزم شریف اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے، اعتقاد رکھ کر، یقین رکھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، یقین کامل رکھتے ہوئے جب بندہ پیے گا اور دعا مانگے گا تو اللہ کریم اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہمارے اسلاف اللہ والوں کا مبارک انداز کیسا ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حمیدی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سفیان بن عیینہ جلیل القدر امام ہیں حدیث پاک کے، ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ حدیث پاک سنی، آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم شریف اسی کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک سن کر مجلس میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اور اب وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کرنے لگا، کیا کہنے لگا، الیس الحدیث بصحیح، زمزم شریف کے بارے میں جو حدیث پاک آپ نے بیان کی ہے کہ جس مقصد کے لیے پیا جائے یہ اسی لیے ہے، کیا یہ حدیث پاک صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا، کہنے لگا انی قد شربت الان دلوا من زمزم، کہنے لگا کہ میں نے زمزم شریف جو ہے نا وہ ابھی ایک ڈول پیا ہے، اور کس نیت سے پیا ہے؟ اس نیت سے پیا ہے کہ آپ مجھے 100 حدیثیں سنائیں گے۔ تو کہنے لگا کہ میں ابھی پی کر آیا ہوں، حدیث پاک بھی صحیح ہے، تو میں اس نیت سے پی کے آیا ہوں کہ آپ مجھے 100 حدیثیں سنائیں گے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمایا یہاں بیٹھو، ابھی تمہاری مراد پوری کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ زمزم شریف پی کر آیا ہے، حضرت سفیان بن عیینہ کے پاس اظہار کیا اس نے، آپ نے فرمایا بیٹھو یہیں، وہیں بٹھایا، اور اسی وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے پوری کی پوری 100 حدیثیں اسی ایک ہی مجلس کے اندر اسے سنائی، اور اس نے یوں حدیث پاک کی سماعت کی، سننے کا شرف پایا، اور خوشی خوشی وہ روانہ ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ایسا ہی اعتقاد ہونا چاہیے، ایسا ہی یقین ہونا چاہیے کہ جو مانگ رہا ہوں اللہ کریم عطا فرمائے گا، اور یقین کے ساتھ، آزمانے کے لیے نہیں کہ پی رہا ہوں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کام، اگر ایسا تذبذب ہوگا تو پھر نہیں ہونے لگا۔ یقین کامل، بھروسہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، زمزم شریف پینے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ بیماریوں سے شفا چاہیے، زمزم شریف پیجئے۔ رزق میں برکت چاہیے،
زمزم شریف پی کر دعا مانگیے، اور پھر ان نعمتوں کو شریعت کے مطابق ہی ظاہر سی بات ہے کہ خرچ کیا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ نعمت جو ہے کہیں وبال جان نہ بن جائے۔ ایک اور بڑی ایمان افروز بات کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، اس کے اندر سوال بھی ہے اور زمزم شریف کی ایک عظمت کا اظہار بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا صلو فی مصلی الاخیار، ارشاد فرماتے ہیں نیکوں کی جگہ میں، نیکوں کے مصلی میں نماز ادا کرو، جہاں نیک لوگوں نے نماز پڑھی ہے وہاں نماز پڑھو، مصلی اخیار میں نماز پڑھو۔ فرمایا اور وشربوا من شراب الابرار، کہنے لگے اخیار کے مصلی میں نماز پڑھو، اور ارشاد فرمایا اور ابرار کا جو مشروب ہے، نیک بندوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا جو مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، وہ پیو۔ تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ مصلی اخیار میں نماز پڑھو اور مشروب ابرار سے پیو، تو اب آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، قیل لابن عباس ما مصلی الاخیار، سیدی یہ نیک بندوں کی، برگزیدہ بندوں کے نماز پڑھنے کی جگہ کون سی ہے، کہاں پڑھی جائے نماز، مصلی اخیار کس کو فرما رہے ہیں آپ؟ مدنی چینل کے ناظرین سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تحت المیزاب، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں یہ جو میزاب رحمت ہے نا، جسے پرنالہ کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر بڑا خوبصورت ایک میزاب لگا ہوا ہے جسے پرنالہ کہتے ہیں، میزاب رحمت، رحمت کا پرنالہ، تو جس سے کعبۃ اللہ المشرفہ کی چھت پر جو بارش وغیرہ کا پانی ہوتا ہے وہ جس پرنالے سے نیچے آتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو میزاب کے نیچے جو جگہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں یہ مصلی خیار ہے، یہ نیک بندوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اب آپ سے پوچھا گیا وما شراب الابرار، اور ابرار کا مشروب کیا ہے، نیک بندوں کے پینے کی چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ماء زمزم، فرماتے ہیں مشروب ابرار یہ ہے ماء زمزم، زمزم شریف، یہ نیک بندوں کا پینا ہے، نیک بندوں کے پینے کی چیز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو زمزم شریف کی عظمتیں اور رفعتیں بیان کی ہیں، اور ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام بعض تو وہ ہیں جو صرف زمزم شریف پر ہی گزارا کیا کرتے تھے ایک عرصے تک، جیسے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پورے کے پورے ایک مہینے تک آپ نے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا آپ کے پاس، ابتدائی اسلام کی بات ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام میں جب ابھی چند لوگ ہی ایمان لائے تھے، تو آپ مکہ شریف آئے، یہاں پورا ایک مہینہ تک آپ زمزم شریف پیتے رہے۔ اب یہ پانی تھا، لیکن ارشاد فرماتے ہیں میں اتنا صحت مند ہو گیا تھا کہ پیٹ کی بلٹیں جو ہے نا، بل وہ بن چکے تھے میرے زمزم شریف پینے کی وجہ سے۔ اللہ کریم نے ایسا آپ کو فرما فرما دیا تھا زمزم شریف پینے کی برکت سے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے، اور پھر زمزم شریف کی بڑی برکتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم شریف اللہ کی رضا پانے کے لیے پیئیں، آخرت کے اندر کامیابی کے لیے پیئیں، آخرت کی پیاس سے نجات کے لیے پیئیں۔ اللہ کریم ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، اس نیت کے ساتھ پیئیں، اور اگر بیماری سے شفا کے لیے پیئیں گے تب بھی اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم شریف پینے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پاک میں بیان کردہ طریقے کے مطابق زمزم شریف پینے اور اس کی کما حقہ برکتیں پانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر،